ثانی آدمی حج کے لیے گھر سے نکلا تو شہر بغداد میں پہنچا اور اپنا ایک قیمتی موتیوں کا ہار جس کی قیمت 1000 دینار تھی بغداد میں بیچنا چاہا، مگر بک نہ سکا۔ لاچار ہو کر اس نے وہ قیمتی ہار ایک عطار کے پاس، جس کی شہرت بہت اچھی تھی، امانت رکھ دی اور حج کو چلا گیا۔ پھر جب حج کر کے واپس آیا اور اس عطار سے اپنا ہار واپس طلب کیا تو وہ عطار مکر گیا اور انکار کرنے لگا، کہنے لگا کہ میں نہ تمہیں جانتا ہوں اور نہ کسی ہار کو۔ اس بیچارے خراسانی کو دھکے دے کر دکان سے نیچے اتار دیا۔ لوگ جمع ہوئے تو سب نے عطار کی حمایت کی اور اس خراسانی حاجی کو کسی نے طرفداری نہیں کی۔ یہ بڑا حیران ہوا اور بار بار اپنا قصہ سنانے لگا، مگر کوئی اس کی نہ سنتا تھا۔ لاچار یہ وقت کے خلیفہ اسدالدولہ کے پاس پہنچا اور اپنا پورا واقعہ پیش کیا۔ اسدالدولہ نے کہا، تم کل صبح جا کر اس عطار کی دکان پر بیٹھ جاؤ، وہ نہ بیٹھنے دے تو اس کے سامنے کسی دکان پر بیٹھ جاؤ اور مغرب تک بیٹھے رہو۔ عطار سے کوئی بات نہ کرنا، اسی طرح 3 دن تک کرو۔ چوتھے دن ہم وہاں سے گزریں گے اور کھڑے ہو کر تم سے السلام علیکم کہیں گے، تم کھڑے نہ ہونا، وعلیکم السلام کے سوا کوئی لفظ نہ کہنا، اور جو کچھ میں تم سے سوال کروں صرف اسی کا جواب دینا اور کچھ بھی نہ کہنا۔ پھر ہماری واپسی کے بعد تم اس عطار سے اپنا ہار طلب کرنا۔ پھر جب وہ کچھ جواب دے تو ہمیں اس کی اطلاع کرنا، اگر ہار واپس کر دے تو میرے پاس لے کر کے آ جانا۔ چنانچہ اس پروگرام کے مطابق وہ خراسانی حاجی دوسری صبح اس عطار کی دکان پر بیٹھنے کے لیے پہنچا تو اس نے نہ بیٹھنے دیا اور وہ سامنے کی ایک دکان پر بیٹھ گیا۔ 3 دن تک وہ وہیں بیٹھا رہا۔ جب چوتھا دن ہوا تو خلیفہ اسدالدولہ ایک شاندار جلوس کے ساتھ ادھر آئے اور اس خراسانی کو دیکھا تو وہیں کھڑے ہو گئے اور السلام علیکم کہا۔ اس نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے وعلیکم السلام کہا۔ خلیفہ نے کہا، بھائی آپ یہاں تشریف لائے ہیں مگر ہم سے نہیں ملتے اور نہ ہی کوئی خدمت ہمارے سپرد کرتے ہیں۔ اس نے کوئی بات نہ کی اور معمولی طور پر ہاں ہوں کر دی۔ اسدالدولہ اس سے بار بار اصرار کرتے رہے اور کھڑے رہے اور ان کی وجہ سے پورا لشکر کھڑا رہا۔ اس سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص اسدالدولہ کا کوئی بہت بڑا محترم دوست ہے۔ ادھر عطار نے یہ نظارہ دیکھا تو اس پر خوف کے مارے غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس نے گمان کیا کہ اس خراسانی نے اسدالدولہ کو ابھی ہار کا قصہ نہیں بتلایا ہے، اگر اس نے بتا دیا تو خدا جانے میرا کیا حشر ہوگا۔ اسدالدولہ جب وہاں سے چلا گیا تو عطار خود اس خراسانی کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے یہ نہ بتایا کہ وہ آپ نے کب اور کس چیز میں لپٹا ہوا ہمارے پاس وہ ہار رکھا تھا۔ آپ مجھے یاد دلائیں، شاید یاد آ جائے۔ اس نے سب کچھ بتایا تو اس عطار نے ادھر ادھر ہاتھ مارنے کے بعد ایک تھیلا الٹا جس سے وہ ہار گرا تو کہنے لگا کہ میں اصل میں بھول ہی گیا تھا، شکر ہے آپ کا ہار مل گیا، یہ لیجئے اپنا ہار۔ خراسانی اپنا ہار پا کر سیدھے خلیفہ اسدالدولہ کے پاس پہنچا۔ اسدالدولہ نے اس کے ساتھ اپنے حاجب کو وہ ہار دے کر عطار کی دکان پر بھیجا، جس نے عطار کو پکڑ کر وہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا اور اس دکان کے دروازے پر ہی اس کو پھانسی لٹکا دی اور آواز دلوا دی کہ اس شخص کی سزا ہے جس کے سپرد ایک امانت کی گئی، مگر وہ انکار کرنے لگا۔